بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حدیث نمبر 32 ہے۔ سیدنا ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی کو ضرر پہنچاؤ، نہ ضرر کا انتقام لو۔ اس کو روایت کیا ہے ابن ماجہ نے اور دارقطنی نے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، ضرر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، نقصان پہنچانا کسی کو۔ تو مراد یہاں پر یعنی اس حدیث کے حوالے سے یہی ہے کہ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیمات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی قسم کا نقصان یا ضرر نہیں پہنچانا چاہیے، اور نہ ہی کسی سے اس کا انتقام لینا چاہیے۔ تو اب اس میں کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو بات اور کلیئر ہو جائے گی اس میں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جب انسان جو ہے دوسرے کو ہاتھ سے، یعنی چاہے وہ قتل ہے، چاہے مار پیٹ ہے، کسی بھی طریقے سے اگر کسی دوسرے مسلمان کو ہاتھ اٹھاتا ہے یا اس کو کوئی بھی ایذا دیتا ہے تو دراصل وہ نقصان ہی پہنچا رہا ہے نا، ضرر ہی اس کو پہنچا رہا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جو کہ ہم نہیں سوچتے کہ زبان سے بھی انسان دوسرے کو ضرر پہنچاتا ہے۔ تو یہ چیز حدیث سے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو زبان کے گناہ ہیں یہ کتنی دو دھاری تلواریں ہیں۔ جیسے ہم تو کہتے ہیں نا، کسی نے تلوار سے اس کو مار دیا یا زخمی کر دیا یا گن سے مار دیا یا کوئی اور آلے سے مار دیا، تو وہ تو ہم اس چیز کو بہت سیریس لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا اس نے نقصان کر دیا، بہت بڑا اس نے گناہ کر دیا۔ لیکن زبان سے جو ہم عام طور پہ لوگوں کے دل توڑتے رہتے ہیں یا دلوں پہ ان کے آریاں چلاتے رہتے ہیں، اور طنز اور طعنے اور غیبت اور بہتان اور چغلیاں اور اس قسم کی جو بری بری باتیں ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم اتنے محتاط نہیں رہتے۔ تو یہاں پہ کوئی الگ سے تو نہیں بات کہی جا رہی نا کہ صرف تلوار سے ضرر نہ پہنچاؤ، بلکہ یہاں تو جنرلائز بات ہے، تو اس میں زبان کے بھی گناہ آ جاتے ہیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، وہ شخص ایماندار نہیں جس کے ہمسائے اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو۔ تو ایذا بھی آپ ضرر میں نا، نقصان ہو گیا، ایذا ہو گیا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کیریکٹر جو ہے نا، جو اس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کے، وہ زیادہ اچھا اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں نا کہ وہ کیسا ہے۔ تو نیبر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ قریبی، بالکل آپ کے گھر سے جب قریب کوئی شخص رہ رہا ہوتا ہے تو دن رات کا اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بعض دفعہ ضروری نہیں گھر کے اندر وہ آپ کے داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہت کچھ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرنے کا کوئی رویہ اختیار کرتا ہے، کوڑا ڈال دیتا ہے، یا ان کی جو ہے میڈ ہے تو وہ اس سے وہاں نوکری چھڑا کے اپنے پاس رکھا لیا، یہ سب چیزیں ایذا اور نقصان دینے میں آتی ہیں۔ یا یہ ہے کہ ان کا کوئی اور مثال کے طور پہ درخت ان کا بغیر پوچھے کاٹ دیا، یا دیوار، ہم نے ان کے پڑوسیوں کے حقوق میں پڑھا تھا نا کہ دیوار ان کی مرضی کے بغیر اونچی بنا لی کہ ہوا رک گئی۔ تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ ایذا دینے کے اندر آ جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں پر ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ایک تو ایذا نہ دو، دوسری بات کیا ہے کہ اگر کسی نے فرض کر لو کہ تمہیں ضرر پہنچایا یا تمہیں نقصان پہنچایا، تو بدلے میں بھی تم، جو اگلی بات ہے، تم نہ ضرر پہنچاؤ۔ یہ تعلیم ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے کہ ایک تو کسی نے پہنچایا بھی، ایک تو آپ نہیں پہنچائے، لیکن ایک کیس یہ بھی ہوا کہ کسی نے آپ کو پہنچایا، کسی نے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی نیبر آپ کو، تو اب آپ بھی اسی لیول پہ نہ گر جائیں، ڈونٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول، کہ آپ بھی وہی کام شروع کر دیں۔ اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جو اسلام کا مزاج ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو جہاد اور قتال وغیرہ ہوا کرتے تھے تو اس میں بھی کچھ اصول اسلام نے متعین کیے تھے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 190 میں آتا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے لڑیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی قتال وغیرہ میں بھی تم خیال کرو، زیادتی نہ کرو۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا تھا کہ قتال کے موقع پر، جنگ کے موقع پر بچوں کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، درخت نہیں کاٹے جائیں گے۔ اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشن جنگ کے موقع پر بھی آئے تھے۔ آگ نہیں لگائی جائے گی مثال کے طور پہ۔
پھر اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں آتا ہے جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ان کی دشمنی تمہیں زیادتی پر نہ اکسائے. آپ کو پتہ ہے نا یہ واقعہ جو پیش آیا تھا کہ مسجد حرام میں جانے سے مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے وہاں پہ پھر صلح حدیبیہ کا بھی واقعہ پیش آیا تھا. تو یہ بتایا کہ وہ جو بھی تمہارے ساتھ زیادتی کریں لیکن ان کی جو زیادتی ہے وہ تمہیں نہ دشمنی پر اکسائے کہ تم ان کے ساتھ دشمنی کرنے لگ جاؤ. اچھا پھر دیکھیے آگے اس میں ایک اور اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ ایک اور بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ اسلام ہمیں دیتا ہے. وہ یہ دیتا ہے قرآن کے حوالے سے ہی ہم دیکھیں گے کہ فرض کر لیں کسی نے زیادتی کی کسی کے ساتھ. اب انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو معاف نہیں کر سکتا, مجھے بڑا دکھ ہے, مجھے بڑی تکلیف ہے, تو مجھے بدلہ ہی لینا ہے. تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں ایک آیت ایسی آتی ہے جس میں ہمیں یہ آپشن پتہ لگتا ہے کہ جائز ہے. یہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 194 میں آتا ہے کہ جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اسی قدر اس پر زیادتی کرو جس قدر اس نے تم پر زیادتی کی. ٹھیک ہے, جس قدر کی بس تم اتنی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تمہارا دل بڑا دکھا ہوا ہے, تم کہتے ہو نہیں بس مجھے بھی اس سے کچھ نہ کچھ بدلا لینا ہے. اب یہ دیکھیے آپ یہاں پہ کہ اس میں اس کے بعد ایک اور آیت آتی ہے, اس میں یہ پوری نہیں ہے نا آیت, اس کے آگے یہ آتا ہے اور اگر تم درگزر سے کام لو تو یہ عزم الامور میں سے ہیں. اسی آیت کے آگے نا عزم الامور سے کیا مطلب ہے, بڑے عزم والے بڑے ہمت کے کاموں میں سے کہ اگر تم معاف کر دو. ٹھیک, تو اب یہ دیکھیے کہ اگر کوئی یہ آپشن لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہاں میں تو نہیں معاف کرتی فلاں کو, اس میں پرابلم کیا ہے وہ سمجھیے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی کی بھی جو ظلم اور زیادتی اس نے ہم پر کی تو ہمارے پاس نا کوئی آلہ نہیں موجود ہے, کوئی ویئنگ اسکیل نہیں موجود ہے کہ ہم اس کے ظلم اور زیادتی کو وے کر لیں. ٹھیک ہے نا, 20 گرام ہے کہ 1 کلو ہے کہ 2 کلو ہے, ہم وے نہیں کر سکتے. تو جب ہم وے نہیں کر سکتے تو اب جیسے اللہ نے کہا تم بدلہ لے لو, اب بدلہ لیا, فرض کر لیا آپ نے بدلہ لیا اور بدلہ لینے میں آپ ایکسیڈ کر گئے لمٹ سے. مثال کے طور پہ 5 گرام ظلم تھا, آپ نے 6 گرام اس کے اوپر زیادتی کر دی یا آپ نے بدلہ لے لیا, تو اب کیا ہو گیا, اب آپ ظالم بن گئے, وہ مظلوم بن گئے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرما دیا کہ یہ تم بہتر ہے کہ تم درگزر کرو یا عزم الامور میں سے. یعنی واقعی آسان کام نہیں ہے, بعض زیادتیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو بڑا دکھ بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس میں بہترین اور سیف سائڈ جس کو ہم کہتے ہیں بیٹر سیف دین سوری والا ایٹیٹیوڈ جو ہے اور آپشن جو ہے وہ درگزر بہترین چیز ہے. انسان کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اگر جو ہے نا انسان اپنے دل میں یہ سوچتا رہے نا کہ اچھا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اب میں اس سے بدلا لوں, ٹھیک, تو انسان ہر وقت دماغ میں پلان بناتا رہے گا کہ میں کیسے بدلا لوں, کیا طریقہ اختیار کروں, کب لوں, کس وقت اس کو برا بھلا کروں, کس وقت اس کی بے عزتی کروں, اور یہ چیز کہیں گناہ کے زمرے میں تو نہیں آ جائے گی, زمرے میں نہیں آ جائے گی, فلاں نہیں آ جائے گی. تو ایک عجیب انسان مصیبت میں پھنس جائے گا. اس سے بہترین آپشن کیا ہے کہ انسان درگزر کرتے, بس چھوڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا والی چیز نا. تو اس کے بارے میں جیسے میں ایک واقعہ یہ آپ کو حدیث میں سے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ کچھ یہودی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے, اور ان کا طریقہ یہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے تھے تو بجائے السلام علیکم کہنے کے کہتے تھے السلام علیکم. اور یہ جو تھا نا السام, یہ بددعائیہ کلمہ ہے, اس کا مطلب تمہیں موت ہو, مرو تم, یہ طریقے سے نا قرآن میں ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے نا, یہ زبان سے ٹیڑھے الفاظ کر دیتے تھے قرآن کے بھی. تو کیا ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھیں, اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات کہی تو ان کو بہت زیادہ یہ بات ناگوار گزری, اور انہوں نے اس کا جواب دیا بل علیکم السام واللعنہ. کیا مطلب ہے کہ تم پر موت کی بددعا, مطلب تم ہمیں بددعا دیتے ہو بلکہ تم پر موت آئے اور تم پر لعنت ہو. انہوں نے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے نا. اب ایسے اگر آپ دیکھیں تو بھائی انہوں نے بدلہ, یہی وہ چیز ہے نا کہ انہوں نے بدلہ لے لیا برابر سے. تو اب کیا ہوا, اس کے باوجود جو ہے اس زیادتی کا جو مطلب یہود نے کیا تھا, اگر ویسے دیکھا جائے بات برابر ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی بات. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کلمات سن کے تنبیہ کی اور فرمایا کہ ٹھہر جاؤ عائشہ, ایسے بالکل نہ کہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ بد کلامی اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا. یہ مسلم نے روایت کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, آپ کو اچھا نہیں لگی یہ بات. اور دو انہوں نے بھائی ان کو اتنا ناگوار ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی مطلب بددعا دے رہے ہیں, اور یہ جان کے کرتے تھے نا,
کبھی کوئی لفظ کبھی چرواہا بنا دیتے تھے, قرآن میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کبھی ایسے کہہ دیتے تو بہرا ہو جا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائی باتیں کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ فوراً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح ان کی کر دی. اب یہاں پہ رک کے ہم ضرر کی ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو کس طرح تکلیفیں دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں نا. تو اس میں پہلی قسم ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ایک بحیثیت شوہر اپنی بیوی کو بعض دفعہ اس طرح سے تنگ کرتے ہیں. سلوک تو خیر الگ ہے, جو برا سلوک کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ایسے مردوں کی کہ وہ مار کرنا, پٹائی کرنا اور یہ ساری چیزیں, وہ تو ہے ہی زیادتی نا. وہ تو ایک اینگل ایسا ہے ہر ایک کو پتہ ہے. یہاں ایک اور اینگل سے ہم بات یہاں کر رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ بیوی کو, جیسے مثال کے طور پہ بیوی پسند نہیں ہے, اب کیا کرتے ہیں کہ نہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, نہ اسے طلاق دیتے ہیں, اس کو بیچ میں معلق رکھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو بھی پچھلے دنوں ایک آیت بھی گزری تھی جو عدل والی تھی نا, اس کے بعد ایک آیت آئی تھی, اس میں یہی بات آئی تھی کہ تم اس کو بیچ میں لٹکا کے نہ رکھو کہ وہ بالکل بے شوہر کی ہو جائے. اب دو بیویاں ہیں, دوسری زیادہ پسند آ گئی, ساری توجہ اس کے اوپر ہے, ساری جو ٹائم ہے جو رات گزارنی, گھومنا پھرنا اور انٹرٹینمنٹ اور محبت نچھاور کرنا, سب کچھ اپنی دوسری بیوی پہ کر دیا. پہلی بیوی کو نہ ساتھ رکھتے, نہ اس کے مکمل ایکوالٹی کے ساتھ حقوق ادا کرتے, اچھا نہ چھوڑتے. اگر وہ کہے کہ بھئی بس چھوڑ دو, پھر چھوڑو بھئی, اگر تمہیں نہیں محبت رہی یا تم نہیں رہنا, چھوڑتے بھی نہیں, وہ بھی ایک انا کا مسئلہ بنا کے رکھتے ہیں. تو یہ بھی بیوی کو ضرر پہنچانا اور ظلم اور اس کے اوپر زیادتی کرنے کے برابر یہ چیز ہے. اور اس کے بارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 231 میں آتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا, پس تم انہیں صحیح طور پہ بساؤ یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو, انہیں ضرر پہنچا دیں اور زیادتی کرنے کے لیے پابند نہ رکھو. ایک کام کر لو, یا تو عزت سے اپنے گھر میں رکھو, محبت کرو, بھئی ٹھیک ہے دوسری کر لی صحیح ہے, اگر تم عدل کر سکتے ہو, انصاف کر سکتے ہو, تو پھر دونوں کو ایکوالٹی دو, جو کہ تم سے وہ ہو نہیں رہی ہے. تو جب ہو نہیں رہی تھی تو یہ فیصلہ کیوں کیا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں سمجھ آ رہا معاملہ تو عزت کے ساتھ رخصت کر دو. اور پھر یہاں تک آتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ تم اس سے تحفے واپس نہیں لوگے, تم لوگے بھی کیسے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقت کیا ہے آیت میں کہ تم لوگے بھی کیسے, کہ تم اس کے ساتھ اتنا وقت گزار کے آئے ہو اور تم نے اس سے جسمانی تعلق قائم کیا. تو یعنی اتنا زیادہ رائٹ عورت کا دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ اگر چھوڑنا بھی چاہ رہے ہو پھر ساری چیزیں اسے دے دو. بھلے تم نے اس کو ڈائمنڈ کے سیٹس دیے ہوئے ہیں اور دنیا کا زیور دیا ہوا ہے اور اس کو اور بھی فرنیچر دیا, سب گفٹس اس کو دے دو, کچھ نہیں لو اس سے. تو اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. جتنا عورت کو ایک کھلونا بنا کر مرد رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. دوسری طرح کی زیادتیاں تو ہیں ہی, لیکن یہ بھی ایک بہت ویسی قسم ہے کہ دو نکاح کرنے کے بعد جو ہے نا حق نہیں ادا کرتے. اچھا, سیکنڈ جو ضرر پہنچانے کی چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وفات کے بعد جو یہ تقسیم ہوتی ہے وراثت کی, اس میں بھی لوگ جو حصے ہیں, مقررہ حصے ہوتے ہیں, اس سے کہیں ایکسیڈ کر دیتے ہیں, کہیں کم دے دیتے ہیں, کہیں کوئی زیادتی کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 12 میں آتا ہے, یہ بھی ہم پڑھ آئے ابھی, کہ میت کی جائیداد اس کی وصیت کو پورا کرنے, اس کا قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کی جائے اور کسی کو ضرر نہ پہنچا جائے. یعنی مراد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تم اس کا قرض پہلے تو نکالو, اس کی زندگی آسان کرو جو مر گیا نا, کیونکہ اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی جو وہ ہوتی ہے روح جو ہوتی ہے وہ معلق رہتی ہے جب تک قرض نہ ادا ہو. تو یہ بچوں کا آگے اولاد کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے مجمع میں مرد ہیں تو وہ در مجمع میں, اور عورتوں میں پوچھ لیں کہ بھئی کسی کا کوئی قرض ادھار تو نہیں, اگر ہے تو سب سے پہلے جو وراثت ہے نا اس میں سے وہ ادا ہوگا, وہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے. بیٹا کا جتنا حصہ, بیٹی کا جتنا, جو پیچھے ماں رہ گئی ہیں یا باپ رہ گئے ہیں, شوہر ہے یا بیوی ہے, جو اللہ نے طے کر دیا ہے وراثت کے حصے, اس کے مطابق اس کو دیا جائے. تو یہ وہ چیز ہے کہ اس میں بھی ہم اس کے اوپر بات کر ہی آئے وراثت کے, جب ہم نے قانون کیے تھے کہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ لڑکیوں کو وراثت نہیں دی جاتی, یہ کہہ کے کہ تمہیں جہیز دے دیا گیا. تو جہیز کا تصور نہیں, آپ جہیز نہ دیں, کسی نے نہیں کہا آپ کو لڑکے کی ذمہ داری ہے وہ سب کچھ پرووائڈ کرے نا, تو والدین جہیز نہ دیں, وراثت دے دیں پلیز. تو یہ ہمیں بھی اب نا ایسے اسلامک جو ایجوکیشن کے حیثیت سے اور قرآن اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے ہمیں اس میسج کو لوگوں کو آگے کرنا ہے کہ آپ جہیز پلیز نہیں دیں, آپ وراثت دیں.
اپنی بچیوں کو جو اس کا حق بنتا ہے, جو اللہ نے اس کا حق رکھا نا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو 4 کپڑے بنا کے اور ایک زیور بنا کے دے دیا اور آپ نے کہا کہ ہم نے جو ہے یہ دے دی ہے, اسی میں ہم نے پورا کر دیا. وہ تو اس کا حق بنتا ہے, وہ تو اس کی ایک جولری اور کپڑے دینا, یہ تو ہر ایک ماں باپ کا, یہ تو اس کا حق ہے, اور یہ جہیز کے اندر آتا بھی نہیں ہے. یہ تو ایک زینت کے اظہار کے لیے اس کو چند کپڑے اور زیور تو چاہیے اپنے گھر میں پہننے کے لیے, اپنے شوہر کے آگے زینت کرنے ہیں. تو یہ کوئی تھوڑی ہے کہ آپ نے وہ بنا کے اس کو کمپنسیٹ کر لیا کہ اب وراثت نہیں ملے گی. تو یہ زیادتی ہے. ضرر تو عام ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ان کو لڑکیوں کو نہیں دی جاتی جائیداد میں سے حصہ, وراثت میں سے حصہ. بھائی بعض دفعہ نہیں دیتے, والد نہیں دیتے, بعض دفعہ وہ خود ہی وصیت کر جاتے ہیں کہ یہ گھر, یہ سب فیکٹری, یہ سب میرے ان کی بیٹوں کی. خود ایسا سننے میں آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہم پڑھ آئے تھے کہ جو لڑکا یا لڑکی کوئی نافرمان اولاد ہے تو اس کو بعض لوگ جائیداد سے آخ کر دیتے ہیں. آخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو منع کر, فاربیڈن کر دیتے ہیں کہ اس کو میرے مرنے کے بعد جائیداد نہیں ملے گی یا وراثت نہیں ملے گی. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بھی ناجائز عمل ہے. اسلام جو ہے نا وہ کسی بھی طرح سے قطع رحمی کا جو ہے نا وہ سلوک کرنے کا نہیں کہتا, چاہے وہ والدین ہے چاہے اولاد ہو. تو وہ نافرمان ہے, وہ جو اس کا عمل ہے نا وہ اللہ فیصلہ کرے گا. آپ کو تو میں نے حدیث بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو مؤخر کر دیتا ہے سوائے والدین کے ساتھ بدسلوکی. اس کا جو گناہ ہے اور اس کا جو کوئی بھی آگے ریپرکشنز ہوتے ہیں نا وہ دنیا ہی میں اولاد کو مل جاتے ہیں حدیث کے مطابق نا. لیکن وراثت سے اس کو آنکھ نہیں کیا جا سکتا. اگر کیا جائے گا تو یہ زیادتی کہلائے گی, ضرر پہنچانا ہو جائے گا. ابو داؤد میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو کوئی ضرر پہنچائے یعنی یہی نقصان پہنچائے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا, اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں ڈالے گا. یعنی اگر کوئی کسی کو چالاکیوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرے گا, اس کا برا کرے گا, تو پھر وہ یاد رکھے کہ جیسے کہ یہ نہیں جملہ ہم نے سنا ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسا تم بیج بوگے ویسا تم کاٹو گے فصل. تو یہی ہے حقیقت. ایسی مکافات عمل سنا ہے نا, آپ نے ورڈ سنا ہے مکافات عمل. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو انسان جو کرتا ہے نا, جیسے جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے نا, وہ یاد رکھے کہ اس کے اولاد بھی آگے اس کے ساتھ ایسے ہی کرے گی, آگے پیچھے. اور جیسے کوئی انسان کسی کو نقصان پہنچانے کی وصیت بھی نہ کرے کہ وصیت کر کے چلا جائے کہ میرے بعد جو ہے نا اس کو ایسا کر دینا, اس کو ڈسون کر دینا, اس کو ایک پیسہ نہ دینا, اس کو جائیداد سے الگ کر دینا. جیسے سامنے نہیں بتائے وراثت میں ایک طریقہ کیا ہوتا ہے, مرنے کے بعد ایک دم سے جب وصیت کھلتی ہے تو وہ بتاتے ہیں لوگ کہ اس اولاد کو یہ نہ دو, فلاں نہ دو. اس کے علاوہ ضرر پہنچانے کے اندر ایک لسٹ, شارٹ لسٹ سی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ دوسروں کو دکھ یا تکلیف دینے والی باتیں کرنا, یا دوسروں کو دکھ اور تکلیف دے کے خوش ہونا. یہ ایک سیڈسٹ مینٹالٹی آپ نے سنا ہوگا نا کہ لوگ بعض دفعہ دوسروں کو اذیت دے کے تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ضرر پہنچانے میں کسی کو دھوکہ دینا, کسی کے ساتھ کوئی فریب کرنا, کسی کا جان پوچھ کے نقصان کر دینا. اس کے علاوہ زبان کی جتنی بھی تکلیف دینے والی بری عادات ہیں, جن میں کہ طنز ہے, طعنہ ہے, گالیاں ہیں. گالیاں بھی جو ہے نا انسان کے کانوں کو, کیونکہ گناہ کبیرہ ہے, فواحش کے اندر آتا ہے, یہ بہت ہی بری کان کو لگتی ہے. جن کے گھروں میں مردوں میں اتنی بری عادت ہوتی ہے نا گالیاں دینے کی, تو بڑی تکلیف دہ کیفیت سے عورتیں گزرتی ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ بے عزتی نا انسان کو کسی اور چیز سے نہیں محسوس ہوتی. ویسے انسان کچھ ڈانٹ دے, کچھ کہہ دے کہ یہ تم نے غلط کیا, یہ تم نے ایسا کیا, وہ بات اتنی بری نہیں لگتی. لیکن گالی دینا جو ہے نا وہ لٹرلی کسی کو اتنا ڈیگریڈ کرنا ہے کہ جیسے کہ غلام کو بھی انسان اتنا ڈیگریڈ نہ کرے, ایسی چیز یہ ہوتی ہے نا. تو یہ بھی بڑی اذیت ناک چیز ہوتی ہے جو انسان دوسروں کو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اختیار جو کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ضرر پہنچانا یہ بھی ہے کہ قرض تو لے لیا رشتہ داروں سے اور اس کے بعد اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں, اس کو تکلیف دے رہے ہیں, اس کو پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں. اب کسی نے قرض دیا, اب اس کو ضرورت پڑ گئی پیسے کی تو اس کو لوٹانا نہیں. پھر یہ کہ ظلم اور زیادتی کی کوئی بھی طریقہ, کوئی بھی سوتیلی ماں ہے وہ اپنے سوتیلے جو بچے ہیں ان کے پاس ان کے ساتھ ظلم و ستم کرے, شوہر بیوی پہ کرے, دوسری بیوی پہ کرے, پہلی بیوی پہ کرے, ساس بہو پہ کرے, بہو ساس پہ کرے, یا اس طرح کے کوئی بھی رشتے آپ سمجھ لیجئے کہ ان میں کوئی غریب ہیں جیسے مالک ہیں وہ اپنے نوکروں کے اوپر ظلم کریں, تو کوئی بھی ظلم کی کیفیت اور زیادتی کی جو ہے وہ ایک طرح سے دین میں حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. پھر بد دعائیں دینا, لعنتیں دینا,
بعض دفعہ لوگ یہ زبان سے یہ چیز کرتے ہیں تو یہ بھی ضرر پہنچانا ہے کہ آپ اس کے لیے بری بری دعائیں مطلب بد دعائیں کر رہے ہیں تاکہ اللہ اس کا برا کر دے، اللہ اس کے لیے مصیبت ڈال دے. تو اس سے زیادہ کیا انسان ضرر پہنچانے والا کام کرے گا. پھر یہ کہ دو لوگوں کو لڑانا، یہ بھی بہت بڑا ضرر پہنچانا ہے خاندانوں کو، گھروں کو، کہ جو ہے ان کے بیچ میں لڑائیاں ڈال دینا، دو بہنوں میں لڑائی کرا دینا، دو بھائیوں میں پہلے ان کے تعلقات کوئی بزنس کی وجہ سے خراب چل رہے ہیں اور زیادہ جا کے وہ نہیں کہتے انہوں نے جا کے آگ لگا دی. تو آگ کیا ہوتی ہے؟ اس سے وہ آہستہ آہستہ بھسم ہو جاتی ہیں نا چیزیں. تو مطلب جو دو لوگوں کو لڑاتا ہے آپ سمجھیں دو خاندانوں کو آگے ان کی نسلوں کو لڑا دیتا ہے. تو بہت بڑا یہ گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا ضرر ہے جو ایک معاشرے میں لوگ ایسے اگر ہوں، چند لوگ بھی ہوں تو آپ سمجھیں اس خاندان کا اللہ حافظ جو لڑانے کا کام کریں. اور ایسے بہت لوگ کرتے ہیں، ان کے ہابی کے طور پہ یہ کام ہوتا ہے کہ اس سے اس کی برائی کر دی، اس سے اس کی برائی کر دی. یہ چغلی کہلاتی ہے. غیبت جو ہے نا وہ غیبت برائے غیبت ہوتی ہے، برائی برائے برائی. کیا آپ بیٹھے ہیں، آپ نے اللہ نہ کرے مطلب بیٹھے ہوئے انسان اس کی کوئی بات کر رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہے، وہ یہ ہے، وہ ویسا ہے، وہ ایسا پہنتا ہے، یہ جنرل ہوتی ہے برائی. یہی اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے. اور یہ جو چغلی ہے نا یہ اس سے بھی بڑا حد ہے گناہ کی، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کی ایک دوسرے سے ایسی نیگیٹو باتیں کرنا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں، کیونکہ ان کی برائی ان سے وہ کرتا ہے، ان کی برائی ان سے کرتا ہے. تو وہ ان کی جو نفرت جو پہلی ہوتی ہے نا وہ اور زیادہ پاپ اپ ہو جاتی ہے، اور زیادہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نا وائلیٹ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وائلنٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تک بن جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر